بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے سب سے بڑے مشہور و معروف آئینی و قانونی ماہر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے سینئر ترین رہنما اعتزاز احسن صاحب نے ایک ہی دن میں 2 پروگرامز میں جا کر ایسی باتیں کی ہیں کہ اب حکومت پر بجلیاں گر گئی ہیں۔ اور حال ہی میں اعتزاز احسن صاحب نے ابھی ایک ایسا بیان دیا تھا، ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا تھا انٹرنیشنل قانون کے حوالے سے، امریکہ کے قوانین کے حوالے سے، کہ اس کے بعد حکومت کو چپ لگ گئی تھی اپنی آڈیو لیکس پر۔ لیکن اب تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ حکومت نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ اچھا، وہ جو آڈیو لیکس کے معاملے پر بات ہے، اس پر ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی کہ کیا گرفتاریاں ہو سکتی ہیں پرائم منسٹر کی، وزیر داخلہ کی، وزیر دفاع کی یعنی شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی۔ تو حال ہی میں نے وہ اس پر ویڈیو بنائی ہے، وہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی لگ بھگ 7 لاکھ دفعہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب نے اتنا زبردست قانونی پوائنٹ اٹھایا کہ حکومت کے تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے اس چینل پر لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے، ایک تو حامد مید صاحب کے پروگرام میں گئے، وہ ایکسکلوسیو 1 on 1، اور ساتھ 11th آور جو آپ دیکھیں ARY پر وسیم بادامی جو پروگرام کرتے ہیں، اس میں بھی بات کی، اور دیگر جو اس میں پارٹیسپنٹس تھے پھر وہ چپ کر کے اعتزاز صاحب کو سن رہے تھے۔ ایک تو ان کی عزت احترام ہے، پھر وہ جو لیگل پوائنٹ اٹھاتے ہیں آپ اس سے کوئی یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ایسی بات ہے۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں، جو معاملہ اٹھائے ہیں، جس سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کمیشن بنا کر، اور ماضی میں اسی حوالے سے یہ جو فون ٹیپنگ ہے اس پر حکومت کی چھٹی ہو چکی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کی وہ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بے نظیر بھٹو کے لیے اور شہباز شریف کے الگ قانون ہوگا، جب ان کی چھٹی ہو سکتی ہے تو اب شہباز شریف کی کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے مان لیا ہے کہ پیچھے یہ لوگ ہیں فون ٹیپنگ کے، جو کہ قانوناً بہت بڑا جرم ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کمیشن پر جا بیٹھے، حکومت اس پر نااہل ہو سکتی ہے، حکومت نااہل ہو سکتی ہے۔ وہ تو چھوڑیں، جو توہین عدالت ہو رہی ہے الیکشن نہ کروانے کے معاملے پر، یہ نیا معاملہ کھل گیا ہے بہت اہم۔ ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ حکومت کی جانب سے آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن بنا کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایسے فیصلے موجود ہیں کہ جس میں عدلیہ کی آزادی کے واضح احکامات ہیں۔ اعتزاز احسن نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کرنے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے انکار کرنا چاہیے تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کی نامزدگی کریں گے۔ حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کو نامزدگی کے لیے لکھنا چاہیے تھا، یعنی چیف جسٹس اس طرح کا کمیشن بنا سکتے ہیں، اور جب چیف جسٹس نہیں بنا رہے تو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ سینئر سیاستدان ہیں اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کمیشن پر جا بیٹھے ہیں، حکومت اس پر نااہل ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی بڑی نااہل حکومت ہے، تو اب اس پر تو اس کو نااہل ہونا ہی چاہیے۔ آڈیو ٹیپ کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کیس مثال کے طور پر موجود ہے۔ کیا بے نظیر بھٹو کے لیے الگ اور شہباز شریف کے لیے الگ قانون ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وائر ٹیپنگ پر حکومت برخاست اور اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے۔ وائر ٹیپنگ کے معاملے پر تو عدالت میں ریٹ پٹیشن دائر کرنی چاہیے۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ پاکستان سرزمین بے آئین ہو گیا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، مگر اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں موجود ہیں جو کہ غیر آئینی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اس طرف بات کر رہے ہیں، دوسری طرف یعنی ARY پہ بھی، اور پھر جیو پر جا کر بھی بات دہرا رہے ہیں۔ سینئر قانون دان اور سیاستدان چودھری اعتزاز احسن نے حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے پر سوال اٹھایا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو نامزد کر کے جوڈیشل کمیشن بنانا حکومت کا کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجی گفتگو کی آڈیو لیکس خود ہی غیر قانونی ہے۔ اس کمیشن کے ضوابط یعنی TORs چیف جسٹس پاکستان کے گرد منڈلاتے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ کال ریکارڈ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں کابینہ اور حکومت بھی جا سکتی ہے۔ جیو پر بیٹھ کر بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی اس پر حکومت گھر جا سکتی ہے۔ سینئر قانون دان نے یہ بھی کہا کہ پوچھتا ہوں حکومت چیف جسٹس کی رضامندی کے بغیر جج کو کمیشن کا سربراہ کیسے بنا سکتی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کون کرتا ہے۔ TORs میں فون ریکارڈ کرنے والے سے متعلق کچھ شامل نہیں، کہ فون ریکارڈ کون کر رہا ہے اس کے حوالے سے کیوں کچھ شامل نہیں کیا گیا۔ اب آپ یہ سنیے
کہ اعتزاز صاحب نے کیا بات کی ہے، وہ گفتگو سنیے ان کے پروگرام میں، یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں سنیے گا۔ کالز کو ریکارڈ کرو، یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک حکومت کے لیے کہ یہ اکیلا ہی واحد، اور اس میں نہیں ہے کہ ججوں کے یا جرنیلوں کے وائر ٹیپ کرنا، کسی کے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کسی کے بھی، کسی بھی شخص کے، جج ہوں کوئی اور ہوں، کسی بھی شخص کے یہ فون ٹیپ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ سنیے گا، یہ اور حامد میر صاحب سن رہے ہیں یہ بات، بڑا جرم ہے کہ اس اکیلے چارج پہ کیبنٹ بھی برخاست کی جا سکتی ہے اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، اور اسمبلی تحلیل ہوئی ٹیلی فون کال سنا آپ نے کہ صرف اسی کے لیے باقی جو اس حکومت نے کر چھوڑا ہے، باقی جو آئین کی خلاف ورزیاں، آئین کی توہین، عدالت کے احکامات نہ ماننا، وہ لوگ کہتے ہیں صرف اس ایک چارج پہ، صرف فون ٹیپنگ پر یہ حکومت، یہ کابینہ جا سکتی ہے۔ اور اس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے کابینہ میں، حکومت میں، اور خود ان کے سینئر ترین رہنما اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جا سکتی ہے، کابینہ کی چھٹی ہو سکتی ہے صرف اس ایک چارج پہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور حامد میر صاحب ساتھ کہتے ہیں کہ جی اور حکومت اس بارے میں جا چکی ہے ماضی میں، اور اعتزاز صاحب کہتے ہیں، اور دیکھیے وہ پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ تھی، تو یہ اب آپ نے سن لیا، خود اعتزاز احسن صاحب نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اچھا، حامد میر صاحب نے بھی خود ٹویٹ کر دی اس بات کو، اور کہا ہے کہ جی حکومت کے پاس آڈیو لیکس کی انکوائری کے لیے کمیشن میں کسی جج کو براہ راست شامل کرنے کا اختیار نہیں ہے، قاضی فائزہ کی سربراہی میں بنایا جانے والا کمیشن غیر آئینی ہے، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ ججوں کے فون اس نے خود ٹیپ کیے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حکومت برخاست ہو سکتی ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ خود ٹویٹ بھی کیا ہے، یعنی اعتزاز صاحب اس کے ساتھ جو پروگرام کیا اس کے حوالے سے۔ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ اعتزاز صاحب کی اہمیت یہ تو ہے ہی کہ ان کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے ایک آئینی قانونی ماہر کے طور پر، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، اسی لیے ان کو اتنے پروگرام سے بلایا جاتا ہے۔ اہمیت دیکھیں کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی امریکہ کی رکن پارلیمنٹ کانگریس سے جو گفتگو تھی اس کو جب لیک کیا گیا ہے کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آپ امریکہ میں اس بارے میں آواز اٹھائیں، اس پر متحرک ہوں، تو اس کو تو حکومت تو کسی اور طرح پیش کرنا چاہ رہی تھی، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ اعتزاز صاحب نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے کہ اب وہاں امریکہ میں بڑے سخت قوانین ہیں، اس پہ بہت سخت قوانین ہیں، وہ خاتون تو اب چھوڑے ہی نہیں، وہ تو اپنی حکومت سے بات کرے گی، اپنی پارلیمنٹ میں اٹھائے گی کہ جی یہ پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ انسانی حقوق پامال ہو گیا، آئین یہاں پر نہیں ہے، تو وہ تو ہو رہا ہے، خود حکومت نے ان کو ثبوت دے دی کہ باقی یہاں پر کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کسی کو پرائیویسی نہیں ہے، کوئی قانون آئین پر عمل نہیں ہو رہا، پاکستان کے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوئی، لیکن وہ اس پر تنقید تو پاکستان کے حوالے سے کرے گی، لیکن اپنی جو اس کی پرائیویسی بریچ ہوئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس طرح سے آرڈر لکھی گئی ہے، تو وہ اب امریکہ میں معاملہ اٹھائے گی اور وہاں پر اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے، اور جو ہی شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف کوئی بھی وہاں پر امریکہ میں قدم رکھے گا تو فوری طور پر اس کو جہاز سے اترتے ہی اس کو وارنٹ سرو کیے جا سکتے ہیں، آجائیں جی آپ آئیں، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ اب حکومت اس پر براہ راست نہ اس خاتون کا نام لیتی، آپ کو اس کے بعد سے نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے پہلے 2 دن تو بڑا کام اٹھایا گیا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ نہیں، نہ اس خاتون کا نام، نہ اس آڈیو لیک کا اس طرح سے ذکر واضح طور پر، اب بس ایسے ہی اشاروں کنایوں میں ذرا دبا کر کے دیکھیں جی بات بھی کہہ رہے تھے، وہ جی امریکہ سے حمایت مانگ رہے تھے، وہ سارا کچھ اس کا بیان نہیں اس طرح کر رہے، اس کو پھر وہ کر رہے ہیں بالکل توشہ خانہ کی طرح، پہلے توشہ تو کہتے تھے توشہ اور پھر پتہ لگا وہ ٹوچا خانہ کہ جی خود کیا کچھ لے چکے ہیں، اسی لیے اب اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔